الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں فأتوا بس آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جس طرح چاہو وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو وتتقوا اور تم گناہ سے بچو وتصلحوا اور اصلاح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تمہاری باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں سے لغو پر ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تمہیں بما کسبت بسبب اس کے جو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں فأتوا بس آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جس طرح چاہو وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے لیے واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے یعنی قسمیں نہ کھاؤ کہ ان تبروا کہ تم نیکی کرو وتتقوا اور گناہ سے بچو وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ اصلاح کرو واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تمہاری باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں سے لغو پر ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تمہیں بما کسبت اس کی وجہ سے جو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو آؤ۔ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے دبر میں جانے سے منع فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کے دبر میں جائے۔ یہودی یہ خیال کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے جماع کیا جائے تو وہ بچہ جو ہے بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے رکھی ہیں، یہ کھیتی ہیں۔ یعنی کھیتی سے فائدہ کیا ہوتا ہے
کہ انسان کھیت میں سے اپنے لیے فوائد حاصل کرتا ہے، تو اس سے علماء نے یہاں پر یہ استدلال کیا ہے کہ جو پابندی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لگا دی وہ پابندی موجود ہے، اور جہاں پر پابندی نہیں ہے تو وہ پابندی اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، تو انسان پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے اور فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی نیک اعمال کرو، اور سب سے بڑا بہترین جو انسان کے لیے بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کی نیک اولاد۔ یعنی انسان جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرے، یہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ جملہ یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کیونکہ میاں بیوی کے آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو تیسرے بندے کو بہت کم ہی پتہ لگتا ہے۔ ہاں وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے پھر باتیں پھیل جاتی ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے، وگرنہ آپس کی لڑائی چھوٹی موٹی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ نہیں علم ہوتی، صرف میاں بیوی کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یہ چیز کہ انکم ملاقو، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ اگر تم زیادتی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، تقویٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور تقویٰ ہی یہ ایک بنیاد ہے جو یعنی کہ گھروں کی اصلاح کر سکتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو آپس میں درست رکھ سکتی ہے۔ اور جب تک یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، یاد رکھیں چاہے کتنا بھی آپ ڈرا دیں دھمکا دیں وہ معاملات ان کے درست نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور خوف سے ہی ان کے معاملات کی اصلاح ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان بس اوقات جو ہے قسم کھاتا ہے۔ اب قسم پہلے سمجھ لیجئے، ایک قسم تو ہوتی ہے جو بالکل جھوٹی ہوتی ہے، جھوٹی قسم انسان کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اگلا بندہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا کام نہیں کیا وہ بندہ کہتا ہے میں نے یہ کام کر لیا، یا مطلب وہ جیسے کام کرنے والا تھا اب اس نے نہیں کیا لیکن وہ قسم کھا کے کہہ دیتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جھوٹی جو قسم کھانا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے، آپ نے ٹیک کو چھوڑا اور پھر آپ نے فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی قسموں سے بچ جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کی تاکید کی، منع فرما دیا کہ یہ جھوٹی جو قسم ہے یہ نہ ہی گواہی دو اور نہ ہی جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ ہی جھوٹی بات کرنی ہے۔ تو جھوٹی قسم یہ اگر بندہ کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، بخشش مانگے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھا لی تھی۔ ایک تو قسم یہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم ہوتی ہے جو بات بات پر انسان کھا لیتا ہے، عادت ہوتی ہے، اللہ کی قسم میں نے روٹی کھائی، اللہ کی قسم میں نے پانی پیا، اللہ کی قسم میں ادھر گیا تھا، اللہ کی قسم، یعنی بندہ بات بات پر وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ پختہ ارادے کے ساتھ نہیں ہوتی قسم، یعنی یہ بے اختیاری طور پر جو قسمیں ہماری زبان سے نکل پڑتی ہیں اس کو کہتے ہیں قسم لغو، یمین لغو کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسی قسم جو بیکار ہے، بغیر آپ کے ارادے کے آپ نے قسم کھا لی، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی زبان سے قسم نکل گئی، تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی بندہ قسم کھا لیتا ہے تو وہ پوری نہیں کرتا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے جو یمین منعقدہ کہلاتی ہے، یعنی ایسی قسم جو پختہ ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، بندے نے ارادہ تھا، نیت تھی، نیت کے ساتھ اس نے قسم کھائی ہے، تو ایسی قسم اگر انسان پوری نہیں کرتا تو اس کے اوپر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔
گناہ گار ہو جاتا ہے وگرنہ بندہ۔ اور کفارہ کیا ہے؟ وہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، یا تو اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں یا ان کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 روزے رکھنے۔ ان میں سے کوئی بھی جو بندہ کر سکتا ہے اس کو اختیار اللہ رب العالمین نے دیا، جو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا۔ تو یہ قسم جو یعنی پختہ ارادے کے ساتھ انسان نے کھائی ہے، اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور بس اوقات قسم انسان کھاتا ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ بندہ قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، اللہ کی قسم میں نے اب اس مسجد میں جانا نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، نیکی کی قسم بندہ نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب جو ایسی قسم ہے، یاد رکھیے، جو انسان نے کھائی اور اس کو پتہ لگا کہ یہ قسم میری درست نہیں ہے، یہ شریعت کے بالکل متصادم قسم ہے، میں نے تو نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، تو ایسی قسم کو کیا ہے؟ توڑا جائے گا اور اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو، اور جو کام بہتر ہے وہ کر لو۔ تو یعنی اگر بندے نے کوئی قسم کھا لی تھی، اب اس کو پتہ لگا نہیں یار یہ قسم میری درست نہیں تھی، تو قسم توڑے، کفارہ ادا کرے۔ یعنی اب بندہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے تو قسم کھا لی ہے، اب قسم کیسے میں توڑوں؟ اللہ کہتے ہیں توڑو۔ نبی اسلام فرماتے ہیں ایسی قسم توڑ دو جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ تم نے قسم کھا لی کہ ان تبرو، کہ جی میں آج کے بعد کوئی نیکی نہیں کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تو اس وقت جو ہے مصطح بن اثاثہ جو ان کے زیر کفالت تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اب اس کو نفقہ نہیں دوں گا، بس میں اپنی کفالت سے اس کو میں باہر نکالتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو اولو الفضل ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ لوگ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ ہم نے اب قریبی رشتہ داروں کو دینا نہیں ہے۔ کیا وہ پسند نہیں کرتے؟ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ جب یہ کلمات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کانوں میں گئے تو فوراً انہوں نے کہا بھلا کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ کہ تو مجھے معاف کر دے۔ فوراً انہوں نے اپنی قسم توڑی اور کہا کہ نہیں، میں جس طرح پہلے اس کو اوپر خرچ کرتا تھا، یہ میری ذمہ داری تھی، کفالت کرتا تھا، اب آج کے بعد بھی اسی طرح میں اس کی کفالت کروں گا، چاہے اس نے میری بیٹی کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ کیا تھی کہ فوراً انہوں نے قسم کو توڑ دیا، اور وہ قسم کیا تھی؟ نیکی نہ کرنے کی۔ ظاہر ہے ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اس کی کفالت کر رہے ہیں، اب آپ قسم کھا لیتے ہیں میں نے نہیں کرنی، تو ایسی قسم کیا ہے؟ توڑ دینی چاہیے فوری طور پر۔ اور وتتقوا، بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے جو ہے اب اس گناہ سے باز نہیں آنا۔ کوئی بندہ کسی کو سمجھاتا ہے بھائی یہ گناہ ہے، بندہ کہتا ہے اب اللہ کی قسم میں تو یہ گناہ نہیں چھوڑتا، تو ایسی قسم توڑ دے فوری طور پر۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور ایسی قسم جو اس نے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے والی تھی، اس نے کہا جی لڑتے ہیں لڑیں، اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں نے بڑا سمجھا دیا ان کو، اب میں نہیں آتا ہیں، وہ کہتا ہے اب میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ساری نیکیوں کے کام ہیں، تم ان سے پیچھے ہٹ رہے ہو، اور اس میں اپنی قسم کو رکاوٹ نہ بنانا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا لی ہے تو اب تم کیسے یہ کام کرو گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ، اپنی قسمیں توڑو اور یہ سارے کام کرو۔ آگے والی آیت کی وہ میں نے آپ کو تفسیر بتا دی ہے جو قسم کی والی ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔